यू। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान नातिक रेहान और आप देख रहे हैं वकास वान जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल। बसंत का 25 साल बाद त्यौहार मनाया जाना है और हुकूमत पंजाब ने भी इसकी इजाज़त दे दी है और डीसी ने ऑर्डर भी जो है वो पास कर दिया है। अब ये कहा जा रहा है हुकूमत की जानिब से इस पर एहतियाती तदबीर अपनाई जाएंगी, जो खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। हम इसको सेफ़ और महफूज बसंत को मनाएंगे। लेकिन दूसरी जानिब जो वकला हैं जो नहीं चाहते कि बसंत हो, जो नहीं चाहते कि पंजाब में इसका जो पतंगबाजी से लाहौर में रेवेन्यू इकट्ठा हो, जो नहीं चाहते लाहौर में जो लाहौरी हैं वो जो दो पल की खुशियां हैं वो इंजॉय कर सकें। हमारे साथ सीनियर कानूनदान जैदी साहब मौजूद हैं। जैदी साहब बड़ा शुक्रिया आपके टाइम का। सर पहले मैं इस केस के ऊपर भी आऊँगा, मुझे आज बताइएगा कि आज हेयरिंग में क्या हुआ सर? आज हेयरिंग में जो है वो बाकायदा तौर पर ऑनरेबल कोर्ट ने आईजी से जो है वो रिपोर्ट तलब की है कि आप लाएँ और इसके बारे में तफसीली रिपोर्ट दें कि क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं। अफसोस की बात यह है कि आज से 2 माह पहले तकरीबन जो है ये जब एक्ट आया तो ये अक्टूबर 2023 को यही आईजी साहब जो है वो एक रिपोर्ट पेश करते हैं अपनी डेली नोटेबल्स में, जिसके अंदर जो है 1654 इंडिविजुअल्स को अरेस्ट किया जाता है, 1620 केसेस रजिस्टर्ड किए जाते हैं, 35,420 35,420 काइट्स जो है वो सीज की जाती हैं, 1753 रील्स जो है वो स्ट्रिंग्स वर रिकवर्ड। अब तकरीबन 5200 केसेस जो हैं वो चलान किए जाते हैं, यानी अदालती अखराजात, उनको अरेस्ट करना, उन लोगों को पकड़ना, उन पे FIR, एक FIR के बाद जो चलान तक और उसके बाद केस तक, ट्रायल तक कितने एक्सपेंस हैं, जो कि आज से 25 साल से, 2005 से 2007 से तकरीबन जो है ये बंद है, 25 साल से भी पहले का है ये। इतने अरसे से जो है ये एक जो उसकी बैन के बाद जो है एक्सपेंस हुए मेरे और आपके, उसका ज़िम्मेदार कौन है, और उसके बाद फिर उसको मनाने के लिए जो एक्सपेंस लगाए जा रहे हैं उसका ज़िम्मेदार कौन है, और इसके पीछे जो पस मंज़र है आर्टिकल 2 का तज़किरा मैंने अपनी रेट पिटीशन में किया। ये हकीम इफ्तिखार यूसुफ ज़ई साहब की बुक है, माहनामा शरिया फरवरी 2001 है, बसंत का तारीखी पस मंज़र। उसके पैरा नंबर 2 के अंदर जो है सिख मौरख डॉक्टर BS निजार ने अपनी किताब में जो है वो लिखा है, उसका तज़किरा सारा किया है कि हकीकत राय सियालकोट के खतरी पाकमलपुरी का बेटा था। उसने पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद की शान में अक़दस में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। इस जुर्म पर हकीकत राय को काजी वक्त ने मौत की सज़ा सुना दी। इस वाक़े से गैर मुस्लिम आबादी को शदीद धचका लगा और बड़े बड़े हिंदू महाशे और सरगर्दा लोग ज़करिया खान गवर्नर के पास गए कि हकीकत राय की सज़ाए मौत माफ़ कर दी जाए, लेकिन ज़करिया खान ने उनकी सिफारिश मानने से इनकार कर दिया और 1747 में उसे मौत की सज़ा दे दी गई। अब उसकी सिंपैथी के लिए ये बसंत जो है मनाई जाती है। हमारे कुरान और सुन्नत आर्टिकल जो 2 है, उसके बाद हमारा जो प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, उसमें ये बाकायदा तौर पे है कि कुरान और सुन्नत के मुनाफी कुछ ना होगा। तो किस तरह ये एक ऐसा लॉ ला सकते हैं कि जिसके अंदर जो है हम हिंदुओं और सिखों से जो है हम मजहबी तौर पे उस गुस्ताख रसूल का जो है वो फॉलो करना शुरू कर दें। तो दिस इज़ द मेन पॉइंट ऑफ माई पिटीशन। तो हमने इसमें जो है वो, क्योंकि ये पब्लिक का इंटरेस्ट है, ऐसा कोई कानून बन नहीं सकता जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो। सेकेंडली आर्टिकल 9 का इसमें हमने तज़किरा किया, आर्टिकल 14 का किया, आर्टिकल 25 का किया। लॉ ऑफ एक्यूलिटी के कितना सख्त ये खिलाफ है कि मोटरसाइकिल वाला मोटरसाइकिल नहीं चला सकता, अमीर जो है गाड़ी पे जा रहा है वो जैसे मर्जी जाए है, कोई मसला नहीं है। ये लॉ ऑफ एक्यूलिटी के अगेंस्ट। सर मैं इसको मज़हब से नहीं जोड़ता, मैं आपसे सवाल करूँगा लाहौरियों के ऊपर, क्योंकि ये बसंत जो है ज़्यादा जो मशहूर है लाहौर में ही है। उसके बाद जो फ़िरोज़पुर उनकी सिटी है इंडिया की, वहाँ पर ये बड़े जोशो खरोश से मनाया जाता है। तो हम तो बेसिकली इस त्यौहार को मनाते हैं, हम तो ये तो नहीं सोचते कि ये फ़लाँ बंदे ने जो इस चीज़ की नाउज़ुबिल्लाह गुस्ताखी की थी हम उसकी खुशी में हम मना रहे हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये तो एक इंटरटेनमेंट थी ना कि अब छत पे चढ़ के पतंगबाजी करें। पहले आप समझ रहे थे कि मोटीडोर लोग इस्तेमाल करते हैं, क्लच आगे बांध लेते हैं, तंदी इस्तेमाल करते हैं, केमिकल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सर अब हुकूमत ये चाह रही है कि बरीक डोर इस्तेमाल हो जाए जिससे लोगों को नुकसान ना हो। हुकूमत ये चाह रही है कि जो बाइक पे सफ़र करने वाला नौजवान है उसको हम फ्री में रोड्स दे दें। हुकूमत ये चाह रही है अगर आपके पास बाइक नहीं है तो हम बसंत के 3 दिन जो है आपको फ्री रिक्शा दे दें, रिक्शे की सवारी दे दें और फ्री जो है उसके ऊपर बस सर्विस दे दें। तो इससे मसला क्या है? ये तमाम जो एहतियाती तदबीर अपनाई जा रही हैं, अगर आपको लगता है कि एहतियाती तदबीर नहीं अपनाई जा रही
تو آپ نے کیوں نہیں بتایا عدالت کو کہ اگر یہ میجرمنٹس لیتے ہیں تو آپ بسنت منا لیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. سر یہ انہونی باتیں, ناممکن باتیں کی جا رہی ہیں. دیکھیں, لاہوریوں کی خوشی, کسی بھی شخص کی 2000 کے 50,000 کے 50 لاکھ لوگوں کی خوشی, ایک گھر کی موت جو ہے نا, وہ قطعی طور پہ نہ تو کوئی قانون کہتا ہے, نہ ہی کوئی شریعت ہماری اجازت دیتی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ خوشیاں منا رہا ہے, دوسرے گھر کے اندر لوگ اور وہ جو ہے وہ ماتم چل رہا ہے. اور یہ ابھی بین ہے. اور 2 واقعات آج ہم نے سی ایم کے ساتھ بھی لگائے اس میں اپنی پٹیشن کے اندر. اس میں باقاعدہ طور پہ ایک بچی کی پوری زندگی برباد ہو گئی ہے. وہ 6 سال کی بچی یہاں سے لے کر یہاں تک اس کی گال, کیونکہ مجھے اتفاق ہوا, میں نے تحقیق کی جنا ہاسپٹل جب ہم گئے تو وہ اس کی گال یہاں سے یوں اتر چکی تھی. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور اس طرح کے کتنے واقعات تھے. جب کہ بین ہے, جب یہ بین ختم ہو جائے گا پھر اسی طرح گرین ٹاؤن میں زندگی موت سے جوان لڑکا جو ہے وہ کھیل رہا ہے اس کی شہرک پہ. میں کہتا ہوں کون سی ایسی ڈور بنائیں گی. میں سی ایم صاحبہ پہ ٹرائی کرتے ہیں نا, اس ڈور کو لگاتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ, موٹر سائیکل پہ سی ایم صاحب وہاں سے گزرے, اگر گلا کٹ گیا ٹھیک, نہ کٹا تو ٹھیک ہے کر دیتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کون سا ایسا دھاگا ہے جس سے جو ہے وہ اس رپورٹ کے مطابق, میرے پاس میری فائل میں رپورٹ پڑی ہے, وہ بھی میں اس کے ساتھ لگاؤں گا. 10 قسم کی وجوہات کی وجہ سے ڈیتھس کیجوٹیز ہوتی ہیں. ہاسپٹلز میں ایمرجنسی لگ جاتی تھی. کس وجہ سے؟ نمبر 1 فائرنگ, ٹھیک ہے, اس پہ پابندی لگا دیں گے آپ, پکڑ تھکڑ کریں گے, اربوں روپیہ لگائیں گے عوام کا, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد دوسری وجہ سے ہوتی تھی الیکٹرک کٹس, کہ کہیں پہ بھی جو ہے وہ اگر تار ایسی استعمال ہوئی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ لوہے کی تار سے کرنٹ لگا اور خراب ہو گیا, یا تندی یا دوسری تھی تار, اسے جب کھینچتی تھی دونوں تاریں ملتی تھیں تو وہ بلاس کر جاتی تھی. اسی طرح آگے اگر چلیں تو جو جب پتنگ کٹتی ہے تو اس کی وجہ سے بچے جو ہے پیچھے بھاگتے ہیں تو روڈز کے اوپر جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد جو چھتوں سے بچے گرتے ہیں اس کی وجہ سے ہوتا ہے. آپ کون سی ریسٹرکشن لگا سکتے ہیں؟ آپ اس کی رپورٹس پڑھیں. راولپنڈی کی رپورٹ میرے پاس پڑی ہوئی ہے کہ اس کے اندر ایک بات بتائی گئی ہے کہ کس وجہ سے کتنے بچے مرے, کس وجہ سے کتنی خواتین مری, کس وجہ سے کتنے جو ہے وہ, اور آرٹیکل 9 اور آرٹیکل 14 کی دھجیاں اڑا رہے ہیں آپ. یعنی میں کہتا ہوں کہ یہ ایک گوالمنڈی کا جو ہے وہ شوق اور جو ہے وہ اپنی بادشاہت کی وجہ سے اور اپنی اس کے, یعنی یہ نون لیگ کا تہوار ہے. میں سیدھا کہوں گا یہ بالکل نون لیگ کا تہوار ہے, کسی کا تہوار نہیں, کسی مسلمان, کسی پاکستانی, کسی لاہوری کا تہوار نہیں. میری پیدائش لاہور کی ہے, میں نہیں اڑاؤں گا. میں کیوں کسی کی, آپ نے کبھی نہیں اڑائی؟ میں پتنگیں اڑاتا تھا, لیکن جب موت کی بات آئی ہم نے ختم کر دی. ہم نے کہا نہیں یار یہ تو بالکل ٹھیک ہے, قانون کو فالو کیا کہ بالکل اگر میری کسی خوشی کی وجہ سے کسی کی گردن کٹتی ہے تو بالکل غلط ہے. جو ہی پتہ لگا, اویئرنیس کس نے دینی تھی؟ اویئرنیس ہوئی, بچپن میں کرتے تھے, سارے بچے کرتے ہیں, لیکن جو ہی پتہ لگا کہ یہ جو ہے وہ ہندوؤں کا اور سکھوں کا تہوار ہے اور ہمارے نبی کی گستاخی کرنے والے کی یاد میں منایا جاتا ہے تو چھوڑ دیا. سر میں پھر وہ اس کو مذہب سے لیٹ نہیں کروں گا. میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ سر یہ فیسٹیول جو ہے بھارت میں جوش و خروش سے منایا جاتا ہے, اور میں پھر وہی کہوں گا کہ میں اس کو مذہب سے ریلیٹ نہیں کر رہا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر بھی ہر جگہ ہر چھت پہ پتنگ بازی ہوتی ہے, اور وہاں پر جو ڈیتھ جو لوگوں کی ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی اتنی, تو اس کو تو انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے نا, تو ہم کیوں نہیں کنٹرول کر سکتے؟ کیونکہ اس سے سر بڑا پیسہ جنریٹ ہوتا ہے, بڑے لوگوں کا روزگار اس سے جڑا ہوا تھا, تمام جو ہے وہ روزگار بند ہو گیا, اور لوگ جو ہیں جو وہی بناتے تھے گھروں میں, انہوں کی فیکٹریاں بیچاروں نے لگائی ہوئی بیچاری بند ہو گئی. وہ بیچارے منشیات فروش بھی بند ہو گئے, CCD نے مارنے شروع کر دیے. منشیات فروشوں بھی بزنس تھا اتنا اچھا خاصا, کئی لوگوں کے چولہے جل رہے تھے, کئی لوگ جو ہے وہ پوڑیوں کے اندر دیتے تھے. کوئی بھائی جان جس شخص سے موت بانٹی جا رہی ہے آپ اسے کہیں کہ وہ کاروبار ہے, اور کیا دنیا کے اندر کاروبار ختم ہو گئے؟ اگر پتنگ نہیں تھی تو یہ اس کا مطلب 25 سال جو ہم نے ضائع کیے, اتنا پیسہ لگایا اس کو روکنے میں, اور لوگوں نے وہ ختم کی, کیا لوگ وہ بھوکے مر گئے؟ سر آپ نے 25 سال لگائے, 25 سال میں آپ اسے کو جڑ سے تو نہیں نا ختم کر سکیں. دیکھیں نہیں بالکل جڑ سے ختم ہوئی. آپ اگر کیجوٹیز کا اس کا دیکھیں, اگر 3 کروڑ کی آبادی والے شہر کے اندر جو کہ اپروکسیمیٹلی وہ اگر آپ اس کی آج سے جو ہے وہ ڈیتھس کی میئر کریں 2009 میں, تو پنڈی کے اندر رپورٹ میرے پاس پڑی ہوئی ہے 4724, یعنی ہر سال اتنے جو ہیں وہ ڈیتھس ہوتی تھی. لاہور کے اندر اس کو 4 سے ضرب دے دیں, 4 گنا زیادہ ڈیتھس. راولپنڈی میں تو بسنت سب سے کم منائی جاتی ہے. میں نے سب سے کم منائی جانے والے شہر کی رپورٹ کٹھی کی ہے جو کہ لاہور سے 4 گنا زیادہ ہے. آج کی سماعت میں سر کیا ہوا, کیا نوٹس جاری ہوئی, اور سماعت کب تک ملتوی, یہ بتا دیں ذرا. جج صاحب نے جو ڈیٹ فکس کرنے کا کہا وہ 16 تھی. ہم نے استدعا کی کہ اس میں جو ہے وہ تھوڑی جلدی کی جائے کیونکہ پبلک انٹرسٹ ہے, تو جج صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے فکس بائی آفس ہوگی.
اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آئی جی سے کمپلیٹ رپورٹ طلب کی ہے اس کے ریگارڈنگ کہ کیا پریکاشنری میئرز ہیں. میں نے پھر وہی بات، میں کورٹ میں بھی یہ بات کروں گا کہ سی ایم کی زندگی اور ایک عام آدمی کی زندگی بالکل برابر ہے. اس بچی کی گال جو ہے وہ کٹ گئی، اس کی زندگی میں جو دھبا لگ گیا ساری زندگی کا، معصوم بچی. میں کہتا ہوں کہ یہ جو ڈور کہہ رہے ہیں نا، یہ سی ایم صاحبہ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے خود ٹرائی دیں گی تو پھر یہ الاؤ کر دیں. چلیں بہت شکریہ. ہمارے ساتھ سینئر قانوندان موجود تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر آپ بسنت کھول ہی رہے ہیں تو ایسا کریں سی ایم صاحبہ کو بائک پہ بٹھائیں اور وہ ڈور جو ہے وہ آگے سے پھروائیں انہیں. اگر وہ ڈور نہیں پھرتی تو آپ جو ہے وہ اجازت دے دیں. میں اس کو کسی مذہب سے نہیں جوڑتا، میں فیصلہ جو ہے اپنی آڈینس پہ چھوڑتا ہوں. یہ آپ فیصلہ کریں گے کہ یہ بسنت جو ہے تہوار ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے ابھی پچھلے ایک مہینے کے اندر جو ہے 3 جو ہے واقعے دسے ہوئے ہیں، جس میں ایک چھوٹی بچی کی گردن پہ ڈور پھری، اس کے بعد ایک نوجوان کے گردن پہ ڈور پھری جو راستے سے گزر رہے تھے. فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں. اپنے میزبان ناطق ریحان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.